ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے کنارے پر بہت سے پھلوں کے درخت تھے، جن میں سے زیادہ تعداد جامن کے درختوں کی تھی۔ انہی میں سے ایک جامن کے درخت پر ایک بندر رہتا تھا، اور تالاب کے اندر مگرمچھ کا ایک جوڑا رہا کرتا تھا۔ مگرمچھ روزانہ کنارے پر آ کر جو جامن زیادہ پک جانے کی وجہ سے درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر جاتے تھے، انہیں کھا لیتا۔ ایک مرتبہ بندر نے اسے جامن کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے درخت کے اوپر سے تازہ میٹھے میٹھے رس بھرے کالے کالے جامن درخت سے توڑ کر مگرمچھ کی طرف پھینکے۔ مگرمچھ انہیں کھا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور واپس تالاب میں چلا گیا۔ اس طرح روز ہونے لگا۔ روز مگرمچھ آتا اور بندر سے درخت پر سے تازہ پکے ہوئے جامن دے دیتا اور مگرمچھ کھا لیتا۔ دھیرے دھیرے بندر اور مگرمچھ کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک مرتبہ روز کی طرح مگرمچھ آتا ہے، بندر کے دیے ہوئے جامن کھاتا ہے، مگر آج وہ کچھ جامن اپنی بیوی کے لیے بھی لے کر جاتا ہے۔ مگرمچھ اپنی بیوی کو جا کر جامن دیتا ہے۔ اس کی بیوی اتنے میٹھے میٹھے کالے کالے جامن کھا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اسے وہ جامن اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ مگرمچھ سے کہتی ہے کہ تم میرے لیے روز جامن لے کر آنا۔ مگرمچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے تم یہ تازہ تازہ جامن کہاں سے لے کر آتے ہو؟ مگرمچھ اسے اپنے دوست بندر کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ مگرمچھ روز بندر کے دیے ہوئے جامن خود بھی کھاتا ہے اور اپنی بیوی کے لیے بھی لے کر آتا ہے۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی مگرمچھ سے کہتی ہے یہ جامن اتنے میٹھے میٹھے رس بھرے ہوتے ہیں، تو وہ بندر جو ہر وقت درخت پر چڑھا میٹھے میٹھے جامن کھاتا رہتا ہے، اس کا کلیجہ اب تک جامن کھا کھا کر کتنا میٹھا ہو چکا ہوگا۔ وہ مگرمچھ سے کہتی ہے کہ اسے وہ بندر لا کر دے تاکہ اس کی بیوی بندر کو مار کر اس کا کلیجہ کھا سکے۔ مگرمچھ اپنی بیوی کی بات سن کر اسے سمجھاتا ہے بندر میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی بیوی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے کہ اسے کسی بھی طرح بندر کا کلیجہ کھانا ہے۔ آخر کار بہت بحث کے بعد مگرمچھ تھک ہار کر بندر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ہر روز مجھے تازہ جامن کھلاتے ہو، کیوں نہ آج میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تالاب کی سیر کرواؤں۔ بندر یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ مگرمچھ بندر کو پیٹھ پر بٹھا کر تالاب میں اتر جاتا ہے اور تیرتے تیرتے تالاب کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے۔ اچانک مگرمچھ تالاب کے اندر غوطے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ پر بیٹھا بندر گھبرا جاتا ہے اور مگرمچھ سے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی میں ڈوب جاتا تو؟ مگرمچھ اس سے کہتا ہے معاف کرنا بھائی، تم میری بیوی کی ضد ہے کہ وہ تمہارا کلیجہ کھانا چاہتی ہے، میں مجبور ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بندر عقل مند تھا، یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ مگرمچھ اس سے کہتا ہے ہنس کیوں رہے ہو؟ بندر کہتا ہے اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ ہر وقت کون اپنا کلیجہ اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ میں تو روز اپنا کلیجہ نکال کر اسے درخت پر لٹکا دیتا ہوں۔
तुम मुझे किनारे पर ले चलो तो मैं दरख्त से अपना कलेजा उठाकर ले आऊं। मगरमच्छ बेवकूफ था। बंदर को तालाब के किनारे ले जाता है और बंदर जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है और दरख्त पर से मगरमच्छ से कहता है, बेवकूफ, भला अपना कलेजा भी कोई बाहर निकाल कर रखता है क्या? मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की थी और तुमने मुझे दोस्ती में धोखा दिया है। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ अफसरदा होता वहां से वापस तालाब की जानिब चला गया और अपनी बीवी से लड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना अच्छा दोस्त मुझसे नाराज हो गया है। हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो मुझे कभी भी जामुन तोड़कर नहीं देगा। ये सुनकर उसकी बीवी बोलती है, चलो अब तो तुम्हारी बंदर से दोस्ती भी खत्म हो गई है, तो तुम्हें उसे मेरे हवाले करने में कोई मसला नहीं होगा। तुम एक काम करो, बंदर के दरख्त के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे, तुमसे गलती हो गई थी, तुम बहुत शर्मिंदा हो, और अगर बंदर ने तुम्हें माफ़ ना किया और जामुन ना दिए तो तुम वैसे ही सांस रोक के लेट जाना और वो तुम्हें मरा हुआ समझकर बंदर जैसे ही तुम्हारे पास आएगा तुम उसे पकड़कर मेरे पास ले आना और फिर मैं उसका कलेजा निकाल लूंगी। मगरमच्छ ना चाहते हुए भी अपनी बीवी की बताई हुई बात पर अमल करता है और बंदर के पास जाकर उसे अपनी दोस्ती के वास्ते देता है, उसे माफ़ी मांगता है और कहता है अगर बंदर ने उसे माफ़ ना किया तो वो खाना खाने के लिए जामुन ना दिए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा। बंदर उसकी बातों में नहीं आता और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी माफ़ी भी दिखावा है। ठीक है, तुम मेरा यकीन ना करो, मैं भूखा प्यासा यहीं बैठा रहूंगा और फिर यहीं मर जाऊंगा। कुछ देर बाद जब बंदर नीचे नहीं आता तो मगरमच्छ बगैर हिले एक ही तरह लेटा रहता है। काफी देर तक मगरमच्छ सांस नहीं लेता, हिले बगैर मरा हुआ बना पड़ा रहता है। तो बंदर तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है, ये मगरमच्छ झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब मगरमच्छ मर जाता है उसकी दुम हिलती रहती है, जबकि इसकी दुम तो नहीं हिल रही। इसका मतलब है कि मगरमच्छ मरा नहीं है। ये सुनकर मगरमच्छ अपनी दुम हिलाना शुरू कर देता है तो बंदर हंसता है और कहता है कि भला कोई मर के भी दुम हिलाता है क्या? फिर कहता है ऐसे दोस्त से दूरी बेहतर है। ये कहकर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है।